السلام علیکم. آپ ہم نب خان کے ساتھ انشاءاللہ آج اپنے کریں گے سورہ نساء 102 سے لے کے 123 تک انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم عطا فرمائے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِنَّمَا يَأْتِكُم مِّنِّي ہدایٰ فَمَن تَبِعَ ہدایٰ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جس نے بھی اتباع کی جو ہدایت آئی صرف میری طرف سے، کسی انسان کی طرف کسی انسان سے ہدایت نہیں لینی، صرف میری طرف سے ہدایت آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے صرف میری طرف سے ہدایت آئی اور اس کو جس نے فالو کیا تو آگے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ کبھی غمگین ہوگا نہ کبھی وہ پریشان ہوگا. تو جو کوئی بھی اللہ پہ تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی یعنی وہ روایت ترجمے میں تو یہ لوگ بتا رہے کہ ڈرنا تقوی اختیار کرنا مطلب اللہ کی کانشیس ہونا. کس چیز کے کانشیس ہونا؟ کس چیز سے خبردار رہنا کہ ہم نہیں مانیں گے اللہ کی ہدایت تو اس کے جو رزلٹ آئیں گے، اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ آپ کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہے. اس کے نتیجے، اس کے آؤٹ کم جو بھی آئے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا. تو وہ تقوی کہ آپ کو اگر نہیں مانو گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. تو یہاں یہ سین جو چل رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایریے میں یعنی مدینے میں، شور نہیں ہوں لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے مدینے میں بنی اسرائیل کو تو یہ مدینے میں ہو سکتا ہے. تو کلوز کوارٹر میں یعنی ایک بستی کے اندر. تو وہاں پہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے. وَإِذَا كُنْتُمْ جب کنتم مطلب کنتا ان میں، اذا کنتم وین یو آر جب تو ہوگا کس میں ان میں فیہم. آپ کو یہ اس لیے میں نے یہاں پر ریڈ میں کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس پہ توجہ دینی ہے کہ یہ فیہم ان میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن تھے عرب ان میں نہیں تھے، یہ ان میں تھے. فیہم امنگ دیم ان میں. تو آپ کو یہ الفاظ پہ غور کرنا ان میں کون؟ یہ بنی اسرائیل میں. اس لیے میں آپ کہتا ہوں کہ یہ ان کے نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب بتا رہے تھے جو کچھ بھی آیت نازل ہو رہی تھی ان کو سمجھا رہے تھے کیونکہ ان کو کراس اوور کرنا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ بنی اسرائیل کو ابرا کرانا ہے. ابرا کا مطلب ہوتا ہے کراس اوور، کہ تورات سے ان کو قرآن شریف پلانا تھا اور ان کے آخری نبی تھے تو ان کو سمجھا رہے تھے. تو یہ ان میں تھے فیہم. تو یہاں سے بھی آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی تھے، ہمارے رسول ہیں. نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور رسول تھے لیکن ہمارے رسول ہے قرآن کے فالوور کے لیے کیونکہ ہم کو ان کے ذریعے قرآن ملا. ان کے اور بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے.
تو اس لیے آپ کو ایک ایک الفاظ سمجھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تو ان میں ہو ہے، فَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تو کیا کرو، ریسٹور کرو صلاح ان کے لیے. لہم صلاح، صلوات. یہ صلاح کیا ہے؟ کمیونیکیشن، مواصلات کرے ان سے، کمیونٹی کے ساتھ ان کو سمجھائے اللہ کی آیتیں، اللہ کے پیغام. فَلْتَكُن طائفہ منہم، اور اس میں جو ایک گروپ ہے، منہم طائفہ کا مطلب ہوتا ہے گروپ، منہم ان میں، معاک جو ساتھ میں ہے آپ کے، جو یاخذوا اسلحہ، تو ان کو اسلحہ لے کھڑے رہے پیچھے. ایک گروپ پیچھے کھڑے رہے گا، وہ ایک گروپ میں ایک گروپ آگے کھڑا رہے گا جو باتیں سننے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے تھے، جو آیتیں ان کو بتا رہے تھے، ان کو پروف دے رہے تھے تورا کا، کہ دیکھیے تورا میں اس میں نازل ہو رہی جو آخری جو پارٹ ہے جو ان کو سمجھانا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے. تو ایک گروپ پیچھے اسلحہ لے کھڑا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی جو نہیں مان رہے تھے، جو جیت پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل میں سے، وہ شاید اٹیک کر دیں. تو ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن رہا تھا، وہ ایک گروپ پیچھے سیکورٹی کر رہا تھا. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جب یہ آگے والا گروپ سجدو مطلب سبمٹ کر دے، سجدو مطلب فزیکل سجدہ نہیں، سبمٹ کر دے، کہ یعنی مان لے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ سبمٹ کر لے، مان لے. تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جو پیچھے والے جو لوگ ہیں اب ان کو آگے آنا ہے. بولا طائفہ من اخری، یعنی پیچھے والا جو گروپ تھا اس کو آگے آنا ہے. یہ طائفہ لیٹ کم، آگے آئے. طائفہ جو گروپ پیچھا تھا، اخرا یعنی پیچھا دوسرا گروپ تھا. لم یصلوا فلیصلوا معک، اور جو انہوں نے نہیں کیا، جو اب ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے. یصلوا وَلْيَأْخُذُوا حَذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تب کیا کرو، میزر لو، ان کو اپنی سیفٹی کے میزر لینے، پریکاشن کرنا ہے، سیفٹی میزر لینے. یعنی کیونکہ کیا ہوتا ہے، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کر رہے ہیں، وہ لوگ چاہ رہے ہیں کچھ ڈسٹرب کرنا، کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ تم اپنا سیفٹی میزر لینا. یہ نہیں کیا کہ بھائی جب اپنے وقت اللہ دیکھ لے گا، اللہ وہ کر لے گا. نہیں، اللہ تو کرتا ہے اللہ کے حساب سے، لیکن تم کو بھی، آپ لوگوں کو عقل دی اللہ پر نے، تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. تو ہمیں سیفٹی میزر کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے. تو وعدہ کا معنی ہوتے وش، ارادہ رکھتے ہیں. الذین کفروا، جو لوگ کو کافر ہے، لو تکفلون، تم نیگلیکٹ رہو گے، تم یعنی غفلت میں رہو گے، اپنے اسلحتکم، اپنے جو ہتھیار ہے عام سے، وہ امتیاتکم، یعنی تمہارے بلونگنگس ہے، جو تمہاری سامان ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس کی طرف جھک جائے، آپ کی طرف. یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کی طرف جھک جائے، مائل ہو جائے، ایک اس میں وحدت المنس، ایک سنگل اس میں. یا اس طرح سے آپ لے سکتے ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اٹیک کر دے، ایک سنگل اٹیک. ولا جناح علیکم، اور نہیں آپ پہ کوئی بلیم ہے، آپ پہ کوئی ولا جناح کا مطلب ہوتا ہے بلیم، آپ پہ کوئی انجام، الزام. نہیں ہے آپ پہ کوئی الزام، علیکم یعنی آپ پر، نہیں کانا بکم ازن، یعنی کوئی آپ کانا یعنی آپ کوئی ہے، تم کو کوئی، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ لوگوں کو ازن یعنی کوئی مشکل ہے، یا کس چیز سے مشکل ہے، یا مطلب بارش سے، اور او مطلب اور، کن تم، اور تم مطلب آپ لوگ، یو مردہ، اف یو آر سک، یا تو آپ مریض ہو، تو اس میں کوئی بلیم نہیں ہے کہ آپ اپنے ہتھیار رکھ دو. اسلحتکم تدعون، لوور یور، نیچے رکھ دو اپنے ہتھیار.
لیکن آپ ساتھ میں کیا کرنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، سیفٹی میں رہنا ہے. وخذو حضور حکم، حضور حکم کا مطلب ہوتا ہے سیفٹی نہ ہے. حضور کا مطلب سیفٹی اپنی کو، مطلب آپ کی، یو. سو یو ہیو ٹو ٹیک یور سیفٹی میزر. You can keep your arms down if you have if there's a rain, or you are, if you are sick, or you know your condition is, your health condition is not good, then you can keep your arms down. But along that, you have to take your precautionary measure. You have to take your safety measure. आपको एहतियात बरतना है. इन अल्लाह दिल काफिरीन अज़ाबुल मुहीन. तो अल्लाह ने ज़रूर, इन मतलब ज़रूर अल्लाह ने उनके गिनती के दिन, आधा मतलब काउंटिंग डेज, अल्लाह उनके दिन गिन रहा है किसे, काफिर होके. क्योंकि उनको अजाब, ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट, उनको अजाब देना है. तो अजाब का मतलब होता है कि अल्लाह से कनेक्शन कट. जिल्लतुल्लाह मतलब बिल्कुल ही कनेक्शन कट है ना, अल्लाह की रहमत टोटली बंद हो जाएगी आप पर. जो लोग कुफर में हमेशा उसमें रहते, हमेशा कुफर में रहते हैं. तो अजाब का मतलब होता है अल्लाह से कनेक्शन कट. And for my English speaking brother and sister, azab means your connection will be cut from Allah subhanahu wa ta'ala. That means you won't have any mercy from him. فَإِذَا قَضِيتُمْ صَلَوَاتَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Then, اور جب you موسٹلی یہ لوگ ترجمے میں، روایت ترجمے کیا کر دیتے ہیں کہ ڈگری کر دیا یا کمپلیٹ کر دیا. نہیں کہ اللہ، اس کا صحیح معنی ہوتے ہیں قدی تم مطلب آپ نے ان کا وقت بتایا. کس چیز میں وقت بتایا؟ اگر صلوات کرتے ہیں. صلوات مطلب کمیونیکیشن کرتے ہو، اللہ کے آیتوں کو بیان کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، آرگیومنٹ کرتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے وقت بتا لیا. تو کیا کرو؟ سو when you have spent time with those people, I mean Bani Israel, uh, when you complete, you spend time in your communication with Bani Israel, first Allah, then you remember Allah, you do his zikr, read ayah, try to ponder on the ayahs. تو کیا کرو صلاح کے بعد؟ اللہ کا ذکر کرو. قیامن means standing, or while you are standing آپ کھڑے ہو. وقودو while you are sitting آپ بیٹھے ہو. وعلی جنوبکم or other while you are lying down on your side, یا آپ لیٹے ہوئے ہو. So here Muhammad sallallahu alaihi wasallam was making communication, making salah with Bani Israel, and he was teaching them ayat, he was describing them ayat. تو ان کو آیتیں بتا رہے تھے. یہاں پر بنی اسرائیل میں تھے. اب بنی اسرائیل سے ختم ہو گیا. Now he has finished with Bani Israel. He has already spent his time with Bani Israel. Now this ayah is telling us this is totally different scene. Now it is now he is in between the follower of Quran, those who believe, those who already, those who are new believers, Mu'min. So now he is in Mu'min. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ تو نے وہاں ہو گیا تھا ٹائم، وہاں تو ٹائم بتا لیا، تو اب کیا کرو مومنوں کے اندر. یعنی when he is in between مومن, so what he has to do now, Allah subhanahu wa ta'ala is commanding him make communication and make zikr of Allah, یعنی reminder, ponder on آیات، اللہ کا ذکر کرو. How to make zikr? And he is showing us what is allowing us. And you can do
while you are standing, or while you are sitting, or while you are lying down on your side. आप अगर खड़े भी हो या अगर बैठे हुए हो या सोए हो पासे से, तो उसमें भी आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हो। फ़ैज़ा आमन तुम वाक़िमुस्सलाह। और जब आप फ़ैज़ा व्हेन जब आप आमन तुम जब आप सिक्योर हो जाओ, यानी आप तबीयत से आपकी तबीयत सही हो जाए या आपको सिक्योर फ़ील हो गए, तो फ़ाक़िमुस्सलाह, तो फिर सही तरीके से बैठ के या खड़ा होकर आप रिस्टोर करो अल्लाह का कम्युनिकेशन, फिर कम्युनिकेशन रिस्टोर करो लोगों से। So when you feel secure, when you feel good, and your mind condition is good, and you are not tired anymore, so what you have to do again, you have to restore salawat messages, to restore communication with the community, wherever you are in the group, with the people, your family member. So you have to do this on the time. Allah subhanahu wa ta'ala has given us time. Inna salat al kanat ala mu'mina kutuba muqama. तो ये सलाह के वक्त है जो मोमिनों के ऊपर लिख दिए गए हैं। दिस इज द टाइम फॉर मोमिन कुतुबा मुकामा, यानी कुतुबा मुकामा मीन्स दिस इज टाइम फॉर मोमिन, फिक्स टाइम टू डू जिक्र, टू डू सलावत, to communicate at least twice a day. And there's a different ayah. There is a The timing is given before dawn, before sun rising, and before sunset, evening. And if you have time, if you are free, then you can do it before sleeping. So this is 3 time. Allah subhanahu wa ta'ala has given us time for salawat, for communication with the people, for community, with your friend, with your community, with your beloved ones. Okay, so you see in the traditional translation, salawat, they do translation as a namaz. There's no word namaz in the Quran. So I'm not telling that, I'm not saying that you don't do namaz. Okay, if you want to do, if you feel secure and you feel on that way, you can be close to Allah subhanahu wa ta'ala, fine. There is no problem. But don't say that Allah told namaz in the Quran, or there is a word namaz in the Quran and Allah subhanahu wa ta'ala asks us to pray like this. No, that will be a big lie on Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to be very careful. Okay, you pray, no issue. Whatever way, which way you want to pray, or you feel that you are secure and you feel tranquility in your heart, while praying this way, you are getting near to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, there is no problem. I'm not saying that you do it, it's okay. But don't say that it is in the Quran. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ قَوْمٍ أَن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. So here Allah subhanahu wa ta'ala is encouraging momins. Don't be weak. If they are not listening, don't be weak. तो यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप, और मोमिनों को कहा जा रहा है कि आप कमजोर मत होइए। जो लोग चाह रहे हैं, those people are seeking أن تكونوا تعلمون that you are pain, आप लोगों को पेन है, आप घबरा रहे हो उनसे, तो घबराओ मत, डोंट बी वरी। वइन्नहुम तालमून कमा तालमून, कि जैसे तुम घबरा रहे हो वो लोग भी घबरा रहे हैं, वो लोग भी पेन फील कर रहे हैं जैसे आप पेन फील कर रहे हो। So Allah subhanahu wa ta'ala here encouraging mu'min that don't worry and don't feel pain. Same pain they have also, as you are feeling, they are feeling too. So keep constant tarjuna, continue करो, उस पे साबित कदम रहो,
جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو، اللہ کی آیتیں بتا رہے ہو، دین اللہ کی پیغام آگے پہنچا رہے ہو، اور آپ کا جو مشن اس پہ کنٹینیو رکھو. کیپ کانسٹنٹلی کیپ ٹرائنگ ان اللہ ما ترجون، اور واٹ ایور یو آر ڈوئنگ you have to return to the mission to the Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ is well knowing and حکیم. حکیم کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے الفاظ کے جو ایکسپریشن ہے، جو اس کا لوگا ہے، اس کے صحیح معنی انسائٹ فل گہرائی بصیرت کس طرح سے لینی، وہ دینے والا، سکھانے والا. سو وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. So Allah subhanahu wa ta'ala is all knowing, and He is the provider of linguistic discernment. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq litahkum bayna an-nas bima araka Allah. Inna anzalna، ہم نے نازل کیا ہے تیری طرف یہ کتاب، یعنی میسیجز، بالحق کے ساتھ، with truth، حق کے ساتھ، لا تحکم، تاکہ تم حکم کرو، لوگوں کو ججمنٹ کرو، لوگوں کو جج کرو، بین الناس، لوگوں کے بیچ میں ججمنٹ ہو، انصاف کرو، بما اراک، جو تو آپ کو بتایا گیا ہے اس طرح سے. So here Allah subhanahu wa ta'ala is informing Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna anzalna alayka kitab, I have revealed you these messages to you with the truth, that you can judge between the people, whatever I have shown you, whatever I have teach you. وَلَا تَكُونَا خَائِبِينَ خَاسِئِينَ, and do not become like deceitful, adversarial, and don't become like them. So اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ ان کی جیسے مت بن جاؤ جو دھوکے باز ہیں اور مخالف ہیں. تو ان انزلنا، دیکھو یہ انزلنا آپ کو یہاں پہ غور کرنا ہے. یہاں پر انزلنا اس طرح سے انزلنا آئے گا نہیں، یہاں پر وہ نہیں ہے چھوٹا ڈبلیو سائن جو آتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں عربی میں قطرہ. تو جو معلوم نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن عربی میں قطرہ بولتے ہیں. تو قطرہ جو آئے گا چھوٹا ڈبلیو سائن ہوتا ہے چھوٹی سی، یہ والی، یہ جو یہاں پر ہے نا، یہ والی، یہ جو اللہ کے اوپر لکھی ہوئی دیکھیں، یہ والی ڈبلیو سائن، اس طرح کی سائن یہاں پر ہوگی نا، تو انزلنا ہوگا قرآن شریف کے لیے، اور ابھی یہاں پر نہیں ہے. تو یہ تورات کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میں انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، تاکہ تو لوگوں کے اندر حکم دے، ججمنٹ دے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اور نہیں ہو جاؤ ڈسٹریبیوٹ، یعنی دھوکے باز، خائنین، اور خاصی میں یعنی مخالف. So now in this two ayah, almost 102, 103 and 1045, in this surah, what is important? اس میں important کیا ہے کہ you have to ponder in this word we him. So it is addressing Muhammad sallallahu alaihi wasallam when you are with them. Who is them? Who are them? They are Bani Israel. So he's preaching in Bani Israel. So you have to think and you have to ponder. تو دیکھیں ایک الفاظ آپ نہیں سمجھو گے نا، تو آپ پورا اس کا جو کانٹیکسٹ ہے آیت کا، وہ پورا چینج ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیا بات ہو رہی ہے. اور تراجم میں تو یہ لوگوں نے آپ کو، ہم لوگ اسے بائبل ہی پڑھائی ہے، ہم لوگ قرآن سے پڑھاتے ہی نہیں ہیں. جو اللہ کے صحیح پیغام ہم کو نہیں دیتے، اور کیوں نہیں کرا لوگ نے، کیوں اس طرح کی حرکتیں کی ہے، وہ اللہ جانے، وہ جانے. سب کو اپنا اپنا جواب دینا ہے. تو میں صرف یہاں پر جو الفاظ ہے اللہ کے وہی بتاؤں گا آپ کو، جو حق ہے. آپ کو کس طرح سمجھنا ہے وہ آپ جانو، اللہ جانے. ایک بڑا حق آپ کے سامنے آ گیا، میرا کام ختم ہو گیا. تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے فیہم کس میں، لہم، ان میں، ان کو، ان کے لیے، فور دیم.
So why Allah subhanahu wa ta'ala asking Muhammad sallallahu when you are with them, who are with them, who are them, and lahum, for them. So he was Nabi, he was prophet, last prophet for Bani Israel, and his mission was to bring them to the Quran from Torah. They have to make crossover. They have to. The Torah was expiring, and prophethood was expiring. There will be no more prophet again. उसके बाद नबी कोई नहीं होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद. तो उनको सबको कुरान कुरान से पर लास्ट मैसेज पे आना था, फाइनल मैसेज, फाइनल डॉक्यूमेंट, दिस कुरान, दिस रिसाला फ्रॉम Allah subhanahu wa ta'ala. So they have to cross over to the Quran. And now we'll move to the next page. So then after encouraging Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala uh, you know, instructing Muhammad sallallahu alaihi wasallam was astaghfirullah, astaghfiru. Now you have to, what you have to do, reconnect to your, teach them to reconnect to your Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfiru, astaghfiru, not forgiving. They are doing wrong translation. वो गलत तर्जुमा करता है. अकफर फरो गफरा, गफरा का मायने होते हैं कि अल्लाह से दोबारा राब्ता कायम करना. इन अल्लाह का ना गफर रहीमा, अल्लाह हमेशा अपने बंदे से रास्ता कायम करने के लिए, राब्ता कायम करने के लिए रेडी रहता है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑलवेज रेडी फॉर हिज follower, for his wayfarer, to reconnect with him. As soon as he change his mind, his outward, his orientation, his thinking. وَلَا تَجْدُوا أَنَّ الَّذِينَ يَقْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَكَانَ خَوَانًا إِثْمًا. Then do not argue. أَنَّ الَّذِينَ those do not argue. उनसे आर्ग्यूमेंट मत करो, उनसे बहस मत करो. जो लोग अल्लज़ीना, जो लोग, whoever deceive people, लोगों को धोखा देते हैं, अब अपने आप को धोखा देते हैं. So do not argue with the people, do not argue with the people, and those who deceive themselves. तो उन लोगों से आर्ग्यू नहीं करो और उनसे दलील मत लो जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, यक्ताऊना, धोखा देते हैं. इन अल्लाह ला युहिब्बुल, अल्लाह डोंट लाइक, मिन काना कफून, अल्लाह डोंट लाइक दोज हु आर टीचर्स एंड सिनफुल. तो अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता, या अल्लाह उनको नहीं चाहता जो लोग गद्दार है और गुनहगार है. यस्तखफूना मिनन नास, और जो लोग लोगों से छुपा रहे हैं. यस्तखफूना मतलब लोग छुपा रहे हैं. यस्तखफूना मीन्स those people are trying to hide from the people, मिनन नास, from people. वला यस्तखूना मिन अल्लाह, और they cannot hide from Allah subhanahu wa ta'ala. वो अल्लाह ताला से नहीं छुपा सकते. वला मीन्स they do not, वो नहीं इन उर्दू, वो नहीं. यस्तकीफूना सेम वर्ड हियर. यस्तकीफूना वो छुपाते हैं, वो छुपाना चाहते हैं, या वो छुपा रहे हैं लोगों से. they are trying to hide from the people, but then Allah subhanahu wa ta'ala says no, they cannot hide from me. And this is very important in the next word. और आय का वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वहुआ माहूम. तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या किया, क्या अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला उनके साथ में है. They cannot hide from Allah. Allah is always with them. So what do you mean by this? You have to think about this. You have to ponder. Wahwa mahum, he is always with you. 24/7, he is always with everybody, with all of us.
if you are mu'min, if you are kafir, whoever you are, whatever your ideology is, he is with you all the time. So in other ayah, Allah subhanahu wa ta'ala say, I am, uh, if you are four, I am three. If you are four, I am fifth. If you are three, I am fourth. If you are five, I am sixth one. Whatever you are talking in your ears, your secret talk, I know. जो कुछ भी तुम कान में बातें कर रहे हो, घुसपुस कर रहे हो, मुझे पता है. I am very near to your, very near to your heart. Regular when आपकी जो से लग जाती है उससे नजदीक हूँ. और I am wherever you are, I am with you. और तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं वहाँ हूँ. So now you have to ponder what Allah is showing his address. Where is he and who is he? So you have to ponder. आपको उसके ऊपर सोचना चाहिए. आपके ऊपर से गौर फील करना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक ही वक्त में हर जगह पर मौजूद है और हर एक के साथ है. So now you have to think and you have to ponder. What is this? What is this that he is with everybody and everywhere with everybody at the same time. So once you realize that, that is Allah. So you have to think, oh, Allah is showing himself. He is saying himself, I am this one. He is showing it address. Where is he? He says, I am in you. I am near. I am always with you. So, and now our Mufassirin, our Maulvi, they are saying Allah is sitting on the earth. He will give you that. He will give you this. No, he is not giving anything. He created us. He gave us free will to choose or right or wrong, to use our intellect. Intellect means our internal election. With our intellect, we have to choose. So we have to elect from our internal, our intellectual faculty or our intellectual property. We have to use our intellectual property that what we can choose. He has given us free will. So he create us. He create universe for us. He gave us all the things, uh, our provision, everything he has given us, and at the end he has given us this book, law, document, constitution, that this is my system and you have to follow this system. This system work like this, and you have to. This is the law for my system. If you do this, my system will not help you, and if you do this, my system will help you, and then you will be successful. This is very simple. There is no hanky panky in this. And nature is neutral. Allah subhanahu wa ta'ala is neutral. If you do something wrong against the nature, against his law, you will get the punishment by default. So ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आग में डाल रहा है कि ये देगा, वो देगा, आग में डालेगा, अजाब देगा. No, he is not doing anything. He did his work. He gave us everything to sustain our life, and whatever your action is, you will get the result for the action. And he gave us free will. उसने हमको फ्री विल दी है, हमको चूज करना है. तो आप जो कुछ भी चूज करोगे उस पर आपका रिवॉर्ड है. वॉट एवर यू चूज, यू विल गेट द रिवॉर्ड फॉर दैट, वॉट एवर द आउटकम इज. So this is very simple. So when Allah subhanahu wa ta'ala say wahuwa mahum, means he say I am with you. You cannot see him, you will never go to see him, but you can feel him. You have to feel him.
وإذا يبتون ما لا يرضى من قوله. Uh, this sentence complete here, and then here it says, यहाँ पर लिखा जाएगा जब वो लोग रात में युबितुना मीन्स वॉट एवर यू प्लान टू नाइट। युबितुना का मतलब होता है कि रात में जो कुछ भी आप प्लान बनाते हो, मंसूब बनाते हो। माला यरदा एंड वॉट एवर ही हैज अप्रूव या मंजूर किया, मीन कौल, जो कौल से जो आई, जो स्पीच जो बात हुई थी उनकी, वो कान अल्लाह ताबलून मोहित। और अल्लाह अल्लाह हमें अल्लाह हमेशा अल्लाह उसका जो इल्म रखता है, जो आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हो। अल्लाह हैज नॉलेज अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग, बिकॉज हाउ यू नो, बिकॉज ऑलवेज इज विद यू, ही इज ऑलवेज विथ यू, so you have to always remember, he is always with you. You know, when you have when somebody say okay, I'm recording you, so you see you are very careful to do something, right? Because you know it is cam is here now. So Allah subhanahu wa ta'ala scam is always on you, he's watching you. You have to think on that way. So every time you have to be very careful. हमेशा अल्लाह ताला का कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ अभी.
Okay, here we go where we are. Sorry, I have some visitor. uh, माफी चाहता हूँ, कोई गेस्ट आ गए थे, मेहमान आ गए थे. uh, okay, here. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. हाँ तुम हाउलाए जा जदल तुम अनहुम फी हयात दुनिया फमन युजदिल वल्लाह अनहुम यौमल क़यामा हम मिन यकूनु अलैहिम वकीला. तो हाँ अंतुम हाउलाए, हाँ अंतुम मीन्स यू एंड हाउला मीन दोस्त, एंड यू एंड दोस्त वर, यानी नो व्हेन यू आपके ग्रुप में लोग होते हैं, सामने तो आपके थे, तो आप और ये लोग. तो अंतुम आप और हाउला ये लोग. अंतुम यू and haulai those you are. So include everybody. Jadaltum means dispute, when you have dispute anhum with you, when these people when do dispute with you, आपसे जब कुछ तनाज़ाई हो या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, फी हयात दुनिया. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको ये याद रखना चाहिए कि हयात दुनिया जो कुछ भी है, हयात दुनिया अल्लाह ताला उसको कह रहा है, जो हयात दुनिया मीन्स whatever you have done, superficial translation, like worldly life speech. So हयात दुनिया का मायने होता है कि जो आप हयात दुनिया के हिसाब से तर्जुमे करते हो, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हयात दुनिया कहते हैं. तो ये लोग हमेशा हाउला हमेशा आपसे आर्ग्यूमेंट करते कि नहीं, जो हमने तर्जुमे किया हयात दुनिया के हिसाब से, वही आप मायने समझे इसके. आपको हमेशा ये लोग फोर्स करेंगे, वो ज़्यादातर लोग इसको पकड़ के दुनिया के ही चलते हैं, जो हमको दिखता है वही समझेंगे, जो हम समझ रहे हैं वही समझेंगे. So always people argue with you. Okay, they want to understand Allah's word by journal language or street language in the present time, but they forget this Quran is for all the time, all the people, all the places, until the end of the day, end of the world, or end of the universe. So Allah subhanahu wa ta'ala is not going to use our language or human language. He is using his own language. अल्लाह ताला हमारी ज़बान यूज़ नहीं करता. अल्लाह ताला को अपने पैगाम पहुँचाने के लिए इंसानों की ज़बान की ज़रूरत नहीं है. वो अपने अल्फाज यूज़ करता है, जो जिंदा रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए ता क़यामत. तो आपको उसना समझना है. फमन यजदलु, you will, फमन means you will never find, यजदलु अनहुम यौमुल क़यामा. So you will never find Allah subhanahu wa ta'ala on your qiyamah. He will not argue with anything. Antum yani means faman yajdu, yani you will find with Allah subhanahu wa ta'ala argue with you on your qiyamah. Qiyamah means after your death, immediately. Whenever your death is, that is qiyamah. So qiyamah is for a different day for every for each person. हर लोग हर आदमी के लिए क़यामत अपनी अलग अलग है सबके लिए, क्योंकि सबकी मौत अलग अलग टाइम पे आनी है. तो जिस दिन मौत है उसी दिन आपकी क़यामत है, उसी दिन आपका हिसाब है. ये आपके बात ज़हन में रखनी है. अम मिन यकूनु अलैहि वकीला, और नहीं आपके पास कोई उसका वकील होगा, यानी आपको बचाने वाला, आपकी कोई आपकी बात रखने वाला. यू विल नॉट फाइंड एनी, they will not find any arbitrator for them on the day of account. ومن يعمل سوءا أو يظلم أنفسهم, और जो कोई लोग भी गलत काम करेगा, बुरा काम करेगा और ऑप्रेस करेगा, ज़ल्म अपने नफ्सों को वो करेगा, गलत तो मायने लेके अल्लाह के आया. ज़ल्म मतलब ऑप्रेस करना, अल्लाह के अल्फाज को गलत तरीके से बयान करना या जुल्म करना और इग्नोर करना. तो जो कोई भी आदमी ये करेगा अपने नफ्स के साथ, those who will do evil with themselves, with their soul, summa means then, summa means अमुक अमुक वक्त के बाद,
यस्तगफिरुल्लाह, तो क्या करो अगर आपकी आपसे अपनी नफ्सों को गलती हो गई है और आपने अपनी नफ्स के ऊपर जुल्म कर लिया है, तो क्या करना है आपके? अल्लाह ताला ने बताया आपको क्या करना है। यस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से कनेक्ट करो। किससे कनेक्ट करो? अल्लाह से कनेक्ट कैसे करोगे? अल्लाह से राब्ता कैसा करोगे? अल्लाह की आयतों का जिक्र करना है, अल्लाह की आयतों को समझने की कोशिश करना है, उस पर तदब्बर करना है, तो ये अल्लाह से आपका राब्ता होगा। So whenever you do something evil on yourself, on your soul, so what you have to do when you feel guilty about you have done something wrong? So what you have to do? You have to reconnect with your Lord. You reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala. Yajdu Allah Ghafur Rahim. You will find Allah subhanahu wa ta'ala is always ready for his wayfarer to reconnect with him. You reconnect with him means he will give you rahmah. He will bestow you mercy on you. सो अल्लाह से दोबारा रब्ता का मतलब क्या? अल्लाह से रब्ते का मतलब हो गया कि अल्लाह फिर आप पे अल्लाह का रहम अल्लाह ताला नाजिल करेगा। वमिन यकसब इस्मा फ़इन्नमा यकसबु अला नफ्सिही, और जो कोई भी लोगों ने भी गुनाह कमाया तो उसने अपने नफ्स के लिए कमाया, उसने अपने आप के लिए कमाया, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और those who earn evil, so then it is only for himself. He has to carry his burden by himself. Nobody is going to help him, and he is not going to carry burden for others, and not others, or vice versa. Not others are going to carry his burden. So whatever you do, you have to carry your burden. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, and Allah is all knowing. وَبِنْ يَكْسَبْ خَطِيئَتُهُ, and those who earn faulty गलती जिस किसी ने भी कमाई गलती आपने गलती करी, और इसमें और evil isma, same word isma, sin. Kasabu means earn, and isma means sin. So those who have done uh, wrong thing or sin, yurabe, or yurabe bariyan faqad hatamal butana or isma mubin, or those who have earned those who earn wrong things, or isma sin, or sin, or you have done any sin, अगर आपने कोई गुनाह किया या आपने कोई गलती की और वो गलती आपने किसी और पर डाल दी, किसी इनोसेंट आदमी पे डाल दी, बुरा ही मतलब किसी इनोसेंट पे, राइटिस्ट पे डाल दी या इनोसेंट पे डाल दी, तो क्या फ़कत हातमल भूतान ना करे, तो ये आपने क्या किया? बहुत बड़ा आपने बर्डन आप पे डाल दिया, आपने एक क्लियर बर्डन आपके ऊपर, इसकी सजा आपको मिलनी ही मिलनी है, बहुत जिल्लत और सजा मिलेगी। सिलेंडर, आपने बहुत बड़ा सिलेंडर कर दिया। तो अगर आपने कुछ गलत किया तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले, लेकिन किसी और पे नहीं डालना। कबूल कर लेना कि भाई गलती हो गई है, तो सामने वाले से माफ़ी मांग ले, वो माफ़ कर देगा या अल्लाह ताला तो माफ़ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप तौबा करोगे तो those who have earned his fault, or he has done sin, and he thrown his sin on somebody else, on some innocent guy, some innocent people. So so whatever is what the result of this, from Allah subhanahu wa ta'ala, he has done big slander, very clear slander against himself. So you have to be careful. If you do something, some sin, or if you have mistakenly did something, don't throw it on some innocent people. If you do that, then you have done a very big slander. You have to carry that burden. It will be very heavy. So instead you blame somebody else of your sin, you have to repent to Allah subhanahu wa ta'ala and ask him forgiveness, and he is always forgiving.
لولا فضل اللہ علیکم رحمت رحمت طائفہ منہم ان یضلوک وما یضلوا الا انفسهم. اینڈ اف اگر اللہ نے آپ لوگوں پہ فضل نہیں کیا ہوتا، لولا اگر نہیں فضل اللہ نے آپ پہ کیا ہوتا اور آپ کے اوپر رحمت، ایک ہی سینٹنس یہاں پر ختم ہوا، اللہ کا پہ ختم ہو گیا. تو if اللہ has not give his bounty on you or mercy on you، اللہ کا means you، کا means you، آپ پر، اور رحمت اور his mercy، or he had resolved طائفہ منہم، a group from you، a group among you، ان یضلوک، and those people were trying to، those group were trying to mislead you. جو لوگ چاہ رہے تھے، جو گروپ جو چاہ رہا تھا آپ کو مسلیڈ کر دیتا اگر اللہ کی رحمت آپ پہ نہیں ہوتی اور اللہ کا فضل آپ پہ نہیں ہوتا. سو دے ور ٹرائنگ ٹو مسلیڈ یو، آپ کو گمراہ کرنے کا چاہ رہے تھے وہ لوگ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وما یضلک الا انفسهم، تو اللہ تعالیٰ نے ریزولو کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا کہ وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے. سو وما اینڈ دے ناٹ، they will not be they are not be able to mislead you except for themselves. Anfusum means themselves, illa means except, yudallu means misleading, gumrahi. Wama yudalluka means saying, or they will not be harm you anything. Yudar means darra means harm you, any kind of harm. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying they will not be able to harm you for anything. وَأَنزَلْنَا اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، or Allah has revealed you toward you messages or book and hikmat. Hikmat means discern linguistic and insightful meaning. حکمت کا مطلب ہوتا ہے لسانی بصیرت، جو الفاظ لوگ اس کے بصیرت کے استعمال سے سمجھنی. How to understand the linguistic insightfulness of meaning. وعلم کا، and he teach you، آپ کو یہ سکھایا اور علم دیا، معلوم تکون تعلمون، that you never know، معلوم تکون تعلمون یعنی you will never know unless until you will not understand and Allah has not given you these messages، has not revealed you this message، you will never know this knowledge. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو یہ میسج نہیں دیے ہوتے، یہ کتاب، یہ میسیجز نہیں دیے، پیغام نہیں دیے ہوتے، اور ہم نے تم کو یہ سکھایا جو تم کو کبھی تم کو معلوم ہی نہیں تھا. اور ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں معلوم تھا. کیوں کہ یہ غیب کا علم ہے، یہ علم کسی انسان آپ کو دے ہی نہیں سکتا، یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ملے گا جو لینا چاہتا ہے اس کو. یہ ایسے نہیں ملتا کہ آپ قرآن سے پڑھنے بیٹھ گئے اور پڑھ لیا اور تلاوت کر لی، بہت خوبصورت تلاوت کر لی تو آپ کو ہدایت مل گئی. نہیں، جو تقویٰ رکھ کے، جو دل سے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے دلوں میں کیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کو الفاظ کو صحیح سے اور اس کا حق سامنے آئے گا، اس کو سمجھنا صحیح سے لینا چاہے گا، ایمان رکھے گا، اسی کو ہی ملے گا. نہیں تو آپ، میں خود گارنٹی دیتا ہوں، 1,00,000 بار پڑھ لو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ سوال آئے گا ہی نہیں سمجھ میں، تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے. اس لیے 98%، 99 لوگوں پرسن کو پتہ ہی نہیں چلتی آیت ہے کیا ہے، ہمیشہ آرگیو کرتے. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے روح کی، روح مطلب میسج اللہ تعالیٰ کی، وہ بہت کم لوگ ہیں. تو جب وہ لوگ بولتے تو لوگ نہیں مانتے، کہ ارے سب تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ارے کیا اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ کو پتہ تھا نا بھائی کہ ایمان نہیں لائیں گے لوگ،
کیونکہ یہ کتاب مذہب کی نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ ریشنل کتاب ہے. یہ آپ کے دماغ کو کھولتی ہے، یہ آپ کو ایموشن پہ انٹلیکٹ کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کے مائنڈ کو شارپ کرتی ہے، آپ کو ترقی کرنا سکھاتی ہے. لیکن کب؟ جب اللہ کی آیاتوں پہ آپ ایمان لاؤ گے، نہیں لوگوں کی، نہیں مولوی کی. آپ کے دماغ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دماغ کو عرش کہتا ہے، عرش، عرش العظیم. اپنا دماغ اپنا عرش ہے، اور یہ اپنے خود کے سوچنا چاہیے، اپنے عرش پہ اپنے خود کے بیٹھنا چاہیے. اور جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ عرش آپ کا عرش الرحمن ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتے ہو، تو پھر اس کی کامیابی تو آپ پوچھو نا، اس کے درجے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جو سمجھاتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے، وہ وہی فیل کر سکتا ہے اس کی جو حقیقت ہے. آپ لوگوں کو بولو گے تو لوگ نہیں مانتے. لوگ کہتے ہیں کہ یار نبی بن گیا تو رسول بن گیا، یہ ہو گیا، کیا کیا باتیں کرتے ہیں جاہلوں کی طرح. اور موسٹ آف دا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا دماغ اپنے مولویوں کے پاس رکھا ہوا ہے، خود نہیں سوچے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے خود پونڈ کرو، خود سوچو، تاکہ آپ کا دماغ آپ کا بڑھے، ایوولو، آپ اپنی ایکسلنسی پہ پہنچو، اپنی جتنی صفت ہے اس کو 100% وہاں تک پہنچو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اندر صفت رکھی ہوئی ہے. تو کیسے پہنچیں گے؟ آپ تو غلامی میں ہو، مولوی کی جنجیروں سے بندھے ہوئے ہو. آپ کو تو ایک کمپاؤنڈ میں بند کر دیا ہے. جو پنچھی پنجرے میں ہوتا ہے وہ اونچی اڑان نہیں بھر سکتا. جو پنچھی آزاد ہوتا ہے، جو پرندہ آزاد ہوتا ہے، وہی وہ اونچے اڑتا ہے. وہ جب وہ اونچے اڑتا ہے تو اوپر سے وہ دیکھتا ہے، پورا بڑا پکچر دکھتا ہے، اس کو پورا ایریا دکھتا ہے. ابھی آپ بلڈنگ کے سیکنڈ فلور پہ کھڑے ہو تو آپ کو کیا دکھے گا؟ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سیکنڈ فلور سے وہاں اتنے سوچو گے. جب آپ 5th فلور پہ جاؤ گے، 7th 8th فلور پہ جاؤ گے تو آپ کو اور بڑا ایریا دکھے گا، تو آپ اتنا سوچو گے. تو آپ کو اوپر اڑنا ہے پرندوں کی طرح، آزاد پرندوں کی طرح. جتنا اوپر اٹھو گے اور پورا آپ کو سارا کے سارا شہر دکھے گا، تو آپ کی سوچ اتنی بڑھے گی. تو بھائی لوگوں سمجھو، میں اپنی قوم کو، میں میری طرف سے ایک کوشش کر رہا ہوں، جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، وہ آپ کو حق بتا رہا ہوں. سچ نہیں بولتا بھائی، کوئی بھی سچ نہیں بولتا. میں آخر میں آپ کو آیت بتاتا ہوں. میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر. میں نے اچھے اچھے عالموں کو جو ابھی یوٹیوب پر زیادہ، ان کو ایک الفاظ کے معنی پوچھے میں نے کہ دیکھو یہ سچ بولتے کہ نہیں، لیکن نہیں بولا انہوں نے. وہ گھماتے رہے، جلیبیاں بناتے رہے کہ یہاں دیکھ لو وہاں دیکھ لو، ٹوٹل جھوٹ. اور میں کچھ ان سے کہا نہیں، بس میں نے ان سے یہ کہا کہ بس مجھے معنی نہیں سمجھ مارے اس کے، بتائیے آپ. تو میں یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ سچ بولتے کہ نہیں، کیونکہ جو اللہ کے الفاظ ہے وہ سچ رکھنے ہیں آپ کو. لوگ مانے نہیں مانے وہ ان پہ ہیں. تو نہیں بتایا انہوں نے سچ، مجھے گھما دیا. تو اس طرح لوگ گمراہ کر رہے ہیں. وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہمیشہ بڑا فضل کرتا ہے لوگوں پر، اپنے بندوں پر. عظیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروفہ او اصلاح بین الناس. ایک سینٹنس یا ختم ہو گیا. This sentence is finished here. Okay, this is one sentence. So لا خیر فی کثیرہ، یعنی اس میں بہت خیر نہیں ہے. کس میں؟ من نجوا، نجوا ہم، ان کے نجوا میں. نجوا کا مطلب ہوتا ہے سیکرٹ ٹاک، کان میں کچھ کچھ کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خیر لا نہیں، خیر کوئی خیر، اپنا اردو والا خیر ہی سیم ہے. فی ان کثیرہ بہت، یعنی اس میں بہت خیر نہیں ہے. کس میں؟
نجوا میں، نجوا مطلب سیکرٹ ٹاک میں، جو کان میں کچھ پوچھ کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک کے تو اس میں خیر نہیں ہے. الا ایکسیپٹ، سوائے، مین فرام، امر بصدقات، یعنی سوا اس کے کہ آپ سیکریٹلی صدقہ کرو. یعنی آپ صدقے کی جو باتیں ہیں وہ سیکریٹ کر سکتے ہو، ادروائز دوسری باتوں میں خیر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ is trying to say that there is no benefiting in any secret talk except you do except you order for charity. امر means order. تو اس میں خیر نہیں ہے سیکریٹ باتوں میں، سوا کہ تم صدقہ کرو سیکریٹلی، اور معروف کائنڈلی آپ کسی پہ مہربانی کرو، اور اصلاح کرو سیکریٹ طریقے سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، سیکریٹ طریقے سے آپ یہ 3 چیز کرو گے نا تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، اس میں خیر ہے. کیا چیز 3 چیزیں؟ صدقہ، کسی میں مہربانی کرنا، کائنڈنس، اور اصلاح. لوگوں کے بیچ میں ومن يفعل ذلك, and those who do this those who do these things, which things, صدقات, معروف and اصلاح بین الناس، یفعلوا جو لوگ یہ کریں گے، and ابتغاء مردات، یا ابتغاء means سیکھ، چاہنا، ابتغاء means چاہنا، سیکھ، اور مردات means پلیزر، اللہ کی خوشی. تو جو لوگ یہ کر کے اللہ کی خوشی چاہیں گے، فسوفا means سن، جلدی ہی. تو جو لوگ یہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ہی ملے گا اجر عظیم، نوتی اجر عظیم. and they will get big reward, very beautiful reward. تو دیکھو یہ نوتی کے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کہ دے گا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کو انسان تھوڑی کہ اپنا حاصل دے رہا ہے. آپ کو مل جائے گا، قدرت کا وہ ڈیفالٹ نظام ہے، وہ آپ کو مل جائے گا اس کا اجر. تو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying that those who do this thing above, he mentioned here, charity, kindness, and reconciliation with the people, nas people, general people, and those who do this about these 3 things, and like this, while doing this, they seek ibtiga, they seek the pleasure of Allah. Soon they will receive big reward. All right. ومن يشرك رسول الله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونسله جهنم وساءت مصير. اینڈ جس کسی نے خلاف ورزی کی رسول کی مطلب یہ ہے پیغام کی، رسالے کی، اللہ کے جو پیغام کی، من بعد میں، ماں جو کچھ بھی تم کو ایکسپوز کیا، بے نقاب کیا، الفاظ اس کو آیتوں کو بے نقاب کیا، سمجھایا، اس کے معنی سمجھائے آپ کے پاس، تو کیا آپ کو اور ہدایت مل گیا آپ کو، اور اتباع کی آپ نے، یہ سب ملنے کے بعد آپ نے اپوز کیا، خلاف ورزی کیا، اور جو ہدایت ملی اس کی ہدایت ملی، اتباع غیر سبیلا المؤمنین لہو، اور آپ نے کسی اور راستے کی، انسانی جو ہدایت ملی آپ کو، گمراہی کی طرف اپنے راستہ چنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو گھما دے گا مومن کو. ولٹن نولو ما تولی، اور نسلو، اور جلدی نسل جہنم میں وہ سب مستید، یعنی آپ کو جلا دے، آپ جلو گے، جلا دے گا نہیں، جلو گے، آپ جلو گے مطلب آپ کی دماغ کی کیفیت ایسی ہو جائے گی، جہنم وسط ایبلٹیز مصیب، بری، یعنی بری حالات ہو جائے گی، آپ برائی کی طرف بڑھ جاؤ گے. ترجمہ تو یہ لوگ کرتے ہیں برا، یعنی برننگ مطلب ناٹ فزیکلی برننگ،
یعنی فزیکلی نہیں جلائے گا آپ کو، مینس جہنم مطلب اپنا دماغ کی کیفیت، اپنی سوچ جلنا، جو صحیح سوچ آئی تھی آپ کو نہیں آئے گی، وہ غلط سوچ تو جاؤ گے، آپ پریشانی میں آ جاؤ گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ رابطہ نہیں کرتا جو لوگ شرک کرتے ہیں. اور شرک آپ کو سمجھا کیا کہ اللہ کے یہ الفاظوں کے سوا، یہ آیتوں کے سوا، اس کے انڈرسٹینڈنگ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ ماننے کے سوا آپ نے کسی انسان کی بات مانی، کسی انسان کی کتابوں میں سے پڑھ کے ہدایت لی، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرے گا. وہ معاف نہیں کرے گا مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے کنیکٹ نہیں کرے گا، ریکنیکٹ نہیں کرے گا، دوبارہ رابطہ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اسی طرح کے ذالک کا کیا. اور جو لوگ یہ چاہتا ہے وَمَن یشرک بِاللَّهِ فقط، اور جو لوگ بھی اللہ سے شرک کرتے ہیں، شرک اللہ کے یہ الفاظوں کے ساتھ، اللہ کی آیاتوں کے ساتھ کسی انسان کے آیات ملاتے ہیں یا کسی انسان کا کہنا مانتے ہیں، تو کیا ہے فقط اور سوا دلہ بعید، یعنی بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں. کہ Allah subhanahu wa ta'ala never reconnect with him. Those who include partner with him, means those who include partner with him in equality. I mean equality means uh, with the with the word of Allah, with the message of Allah. So instead of this message, with this Quran, these messages, you try to read from some other book, you try to get guidance from other book or some other human being, then Allah is not going to reconnect with you again. And if you do same thing like this, and whoever does shirk, so what will happen? Only one thing will happen. He is going to mislead himself in most greater way. He will be misled. ان یدونا من دون اللہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یدونا مینس پکارنا، تو جو لوگ بھی پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، those who are calling beside Allah subhanahu wa ta'ala, means those who are trying to take hidayah guidance from beside Allah, means other than Allah's messages, other than Allah's book. یدونا یعنی پکارنا. تو ابھی جو لوگ چاہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہدایت لینے کے لیے، تو اپنے مولوی صاحب کو پکارتے ہیں، اپنے حضرت جی کو پکار رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا. تو یہ اللہ کے الفاظوں کے سوا تم آپ لوگ پکارے کہ ہم کو بتاؤ، ہم کو سمجھاؤ. اب اللہ کی کتاب کے پاس نہیں جا رہے، اللہ کی کتاب نہیں کھول رہے، آیتوں پہ محنت نہیں کر رہے سمجھنے کے لیے، اب لوگوں کو پکار رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کے سوا پکارنا. ان من دون اللہ، دس از ہاؤ یو call beside Allah somebody else to give you guidance, except inasa or female deities. وَإِن تَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانٍ، تو Allah, you are not calling, if you are calling such people for your guidance, so you are not calling except Satan, Marida, rebellious. تو آپ لوگ شیطان کو پکار رہے ہو. Who is Satan? Satan is not something unseen. شیطان کون؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو دکھتا نہیں ہے. شیطان is among human being. Satan are those people, those who never connect to Allah. They don't have Allah's rehman. They never read ayat. They never do zikr. They never ponder on Allah's ayat. They are the Satan. Satan are for human being. So Allah is saying that Allah is pointing out to those people, those who are giving you wrong guidance, a wrong meaning of Allah's verses, Allah's messages. Now I think you understand where I am pointing. So these people are Satan. تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، لعنہ اللہ. They have crushed
they have crushed on their with from Allah. وَقَالَ يَتَّخِذُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا. Then what Satan say? What is saying Satan? لَا يَتَّخِذُ مِنْ عِبَادِكَ. I will take your wayfarer. میں اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو لوں گا، بندوں میں سے، ان کے بندوں کے نصیب میں سے، ان کے پورشن میں سے، حصے میں سے جو تم کو دیا ہے، ان کو لوں گا میں، مرفوض ہے، مقررہ، اپوائنٹڈ ٹائم. ولا دلانہم، اور میں ان کو مس گائڈ کروں گا. آئی ول مس گائڈ دیم. سی ہی ول ڈو فور تھنگ. وہ چار چیز کرے گا شیطان. وہ یہ شیطان یہ یہاں پر یہ کر رہا ہے، کیا کرے گا؟ میں ان کو گمراہ کروں گا. ولا دلانہم، گمراہ کروں گا. ولا ولا منینہم، میں ان کی خواہش کو بڑھاؤں گا. I will arouse their desire. I will mislead them. I will arouse their desire and I will order them. میں ان کو حکم کروں گا. فَلْيُبَتِّكُنَّ یعنی مینس میں ان کو کٹ آف کر دوں گا ان کے کان انعام کے جانوروں کی طرح. یعنی it is example of somebody is trying to explain you something but you don't understand. You hear but you don't understand. That is the ear of an cattle. So ان کے کان ایسے کر دوں گا جانوروں کی طرح، آپ کتنا بھی ان کو سمجھاؤ نہیں سمجھو گے. So Satan is going to do these four things. So شیطان یہ چار چیز کرنے والا ہے. آپ کو مسلیڈ کرے گا، آپ کو گمراہی میں ڈالے گا، آپ کی خواہش کو بڑھائے گا، آپ کو آرڈر کرے گا غلط چیزوں کا، اور آپ کو ایسا کر دے گا، آپ کی کیفیت ایسی کر دے گا کہ آپ جانوروں کی طرح ہو جاؤ گے، سنو گے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اولا امرنہم، اور آرڈر کرے گا. فَلْيُغَيِّرُونَ خلق اللہ، وہ آپ لوگ اللہ کا خلق بدلنے کا آرڈر کرے گا. یعنی خلق کیا ہے؟ خلق کے کچھ بنانا نہیں ہے. خلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے. کریٹ مینس کریٹ مینس ہی کریٹ یو. He didn't made you or he create you, your nature, your character, your being. تو جیسے آپ اچھے انسان بن گئے تو آپ کو شیطان بنا دے گا، آپ کو اپنے ساتھ ملا لے گا. تو وہ ہوتا ہے اللہ خلق چینج کرنا. ومن یتخذ شیطان، اور جو کچھ بھی شیطان، ومن یتخذ شیطان اولیاء من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ اس نے شیطان کو اولیاء لیا، یا اپنے اللہ کے علاوہ جو انسان اللہ کی آیتوں کا نہیں پتہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آپ نے اس کو اولیاء بنایا، وہ انسان کو. those who have taken Satan اولیاء is protector instead of Allah، فقط خسر مبین. تو بہت خسارے میں، کلیئر خسارے میں. دیکھیے عربی میں جب بھی کوئی الفاظ آئے گا نا، بیک ٹو بیک خسرن ایسا دو الفاظ ساتھ میں آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ بات پہ بہت وزن دے رہا ہے. whenever this word came back to back in Arabic like lose and lose، خسرن، that means Allah is subhanahu wa ta'ala is putting on that statement very heavy statement. So here Allah subhanahu wa ta'ala is saying those who took Satan as their protector instead of Allah, only they will be in lose and losers, very clear loser. There is no way they can lose and get something. Yadduhum wa yuminuhum. He promised them, Satan will promise you, and he will arouse you, your wishful thinking, your desire. Wama yamduhum Satan, and it is not Satan, and whatever Satan promise, Satan جو کچھ بھی، یہ وما جو ہوتا ہے نا، وما ایک تو اینڈ ناٹ اور نہیں بھی یوز ہوتا ہے اموک جگہ پہ، اور اموک جگہ پہ یوز ہوتا ہے جو کچھ بھی. تو آپ کو یہ کانٹیکٹ، اس کے کانٹیکٹ کے حساب سے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ وما آپ کو ابھی یہاں پر وما سے ہی بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے سمجھنے کے ٹائم پہ. سو
Yeah, wama means, sometimes wama it is and what and not, and sometimes it is whatever. So you have to, as per the context of the ayah, you have to try to understand this wama. Okay. So यदहुम, वमा यदहुम, शैतान नहीं वादा करता, शैतान वादा करता है एक्सेप्ट गरूरा, डिसेप्शन, धोखा। हमेशा उसका वादा जो होता है वो धोखा होता है। ऑलवेज शैतान विल प्रोमिस यू फॉर डिसेप्शन। ओलाइका मा वहुम जहन्नम, और उनके लिए क्या है जहन्नम। ओला यजदूना अनहुम मुहिदा, एंड दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जहन्नम बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरी जगह है। ये जब आपको मैं समझाऊंगा जहन्नम का, जहन्नम के मायने, तो आपको समझ में आएंगे। एक्चुअली अरबी अल्फाज ही है, लेकिन अरब लोग नहीं बोलते थे तो उनको समझ में नहीं आता है, तो लोग समझा नहीं सकते बराबर। ये बात कुरान से आने के बाद में ये अरब लोग यूज करते हो, लेकिन फिर भी अभी इसका मतलब बहुत लोगों ने माना, जो एक्सक्लूसिव अरबी जानता है, जो एडवांस अरबी जानता है, उसको भी पता होता है। तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जहन्नम का मतलब। अब इसमें रेड इसलिए क्या है कि आप इसमें गौर करो, आप समझने की कोशिश करो पढ़ के, और आपको जहन्नम से जगह नहीं मिलेगी बचने की, and you will not find any escape from the Jahannam. Jahannam is a very dangerous thing. Once you understand this Jahannam, I think it is it is enough for you. Nobody have to explain. You by yourself, you will change yourself. Once you understand Jahannam. और मैं आपको बताऊं, जहन्नम ऐसी चीज है, आपको वहां से बचना है तो जिन जिन लोगों को आपने जो भी कुछ किया है वो लोग सब आपको माफ कर देंगे, कुछ चेंज होंगे, हो जाएंगे, चेंज होंगे उनकी लाइफ में, तो फिर आप जन्नत में से बच सकते हो। इट इज वेरी वेरी हार्ड प्लेस। जो नार 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 इट इज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुट इन फायर मतलब नार में अजाबुन नार, punishment of fire, punishment that is very it is not very hard, but because once you change you will be out of from the jannah, I mean for ajab from fire। आप अजाबुन नार में से बढ़ा सकते हो। अजाबुन नार क्या है कि जो अल्लाह की आपको हिदायत नहीं है, you don't have guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, that means you are in nar। So once you start reading, you change yourself, you start pondering on ayat, आप आयातों पर तदब्बुर शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दो, आप आज नार में से बाहर आ जाओगे जब आपको अल्लाह की हिदायत आ जाएगी। वंस यू गेट हिदायत फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू विल आउट ऑफ नार। बट टू कम आउट ऑफ जहन्नम इट इज वेरी डेंजरस। सो जब जहन्नम से आपको बाहर आना है तो बहुत डेंजर है। आप नार में से बाहर सकते हो, आप दूसरे अजाब में से बाहर सकते हो। अजाब मीन्स अल्लाह से कनेक्शन कट। अजाब मीन्स you cut yourself, Allah cut you to you from his connection. But once you change yourself, you return, then you will reconnect him। गफरा, आप दोबारा आप तक कर सकते हो, तो उसमें से बाहर आ सकते हो, अजाब में से, नार में से। बट जहन्नम इज वेरी something is very dangerous, very very dangerous। That is why I put in right here, so you ponder on it, you try to think on it, you try to understand, read Allah's ayat, you go in context with the stories and uh, Allah's ayat, and try to understand with the context of Jahannam, you might understand। But when it comes the subject of the Jahannam, I will explain you, but it will take a long time. And I will show you one thing. You can, you can understand the meaning of all the words in the stories of Nabis and examples, whatever Allah has given in the Quran. You will find all the meaning of the word in the stories and examples। You don't have to go outside। आपको अल्फाजों के मायने समझना है तो आपको कहाँ मिलेंगे, जो रसूल और नबियों की जो किस्से हैं और जो अल्लाह ताला ने मसाले पेश किए हैं, एग्जाम्पल पेश किए, उसके अंदर आपको मायने मिल जाएंगे सब चीज़ के।
آپ کو کہیں بھی باہر نہیں جانا ہے قرآن شریف کے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن شریف کی آرگینک میتھڈولوجی ہے اس کی. آپ کو قرآن شریف ہی سکھائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں علم دیتا ہوں, میں سکھاؤں گا. تو وہی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سے آپ کو بتاتا ہے. آپ کو صرف آپ کی آنکھیں کھلی رکھنی ہے, دماغ کھلا رکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو آپ کو ہر چیز کے معنی کتاب میں سے ہی مل جائیں گے. آپ کو کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو آج یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز بتا دوں, اور کہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ مذہب کی کتاب نہیں ہے. دیکھ کے آپ کو بتا دوں, یہ معنی آپ کو ہادو کے معنی آپ کو کوئی نہیں بتاتا. دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لن يدخلوا جنات الا من كان هدى او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اب یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں, ان کو چھپانا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ الجنت مطلب یہ دنیا کی جنت, جہاں جہاں بھی الجنت آئے گا نہیں تو یہ دنیا کی جنت ہے, حیاتی کی جنت ہے دنیا کی. تو تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ تم ہادو ہو جاؤ اور نصر آ جاؤ. تو کیا بولتے ہیں, یہودی ہو جاؤ اور کرسچن ہو جاؤ. دل کا مانی ہوں, یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی امید ہے, تمنا ہے. کہو ان سے ہادو برہان ہم کو پروف دو, کچھ دلیل بتاؤ اگر تم سچے ہو. یہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیے اصلی میسج کیا ہے, کیونکہ جہاں جب بھی ہادو اور اس کا آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے آگے نیگیٹو بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ابراہیم یہ نہیں تھا, ابراہیم ہادو نہیں تھا, ابراہیم نصرہ نہیں تھا, مسلمان تھا. ابراہیم ہادو نہیں تھا, شیر کرتا ہوں. کیا ابراہیم عیسیٰ کو یعقوب ہادو تھے اور نصرہ تھے؟ تم کو معلوم کہ اللہ کو معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نیگیٹو بات کی ہے ان کے لیے. تو مولوی صاحب کو جب میں, یہ بڑے بڑے مولوی آج کے جو سپر اسٹار یوٹیوب پہ جو چل رہے ہیں, تو میں ان کو چیک کرنے گیا کہ سچ بولتے کہ نہیں. دیکھیں تو استغفر اللہ, انہوں نے نہیں بولا سچ, اور مجھے غلط ہدایت دے رہے تھے. اب مجھے کہتے ہیں میں اچھا اس کا روٹ بتائیے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ یہ یہودی ہے. میں نے کہا بھائی یہ یہودی کہاں سے ہے, یہودی کا آگے یہ ہوتا ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تو بولتے اس کا روٹ ورڈ آپ کو ملے گا ہے دال اور یہ. دیکھیے بھائی یہاں یہ کہاں ہے, یا یہ ہے نہیں, آپ اوپر سے لگے یہ جوڑ رہے ہو یہاں پر, ٹوٹلی جھوٹ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا يَدْخُلُوا جَنَّاتَ, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں آپ نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ آپ مذہب میں نہیں آ جاؤ گے. مذہب والے, یہ مذہب کے ہادو ہوتا ہے مذہب والے, اور یہود ہوتا ہے, ہادو ہوتا ہے مذہب کے ٹھیکیدار, جو اپنے مولوی وغیرہ ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے, ہم سمجھائیں گے, ہم نے جو ترجمے کیا وہ ہمارے ترجمے مانو, ہم کو جو سمجھ میں آیا وہ تم سمجھو, تمہارا دماغ یوز نہیں کرو. خبردار جو تم نے خود سے قرآن سے پڑھنے کی کوشش, سمجھنے کی کوشش کی تو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت دوں گا, وہ خود کو سمجھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ٹوٹلی اپوزٹ, مخالف. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, کہتے ہیں کالو, وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو جاؤ گے جب تک کہ تم مولوی نہیں بن جاؤ گے, ہمارے جیسے نہیں بن جاؤ گے, اور ہمارے ہیلپر نہیں بنو گے, ہمارے مددگار.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اللہ تعالیٰ کے یہ ان کی امید ہے، یہ ان کی تمنا ہے. کہو قرآن کو لاؤ دلیل لاؤ قرآن شریف میں سے اگر تم سچے ہو. تو بھائی اللہ تعالیٰ تو مذہب کے خلاف ہے، مذہب ہے ہی نہیں. اس کی تو یہ کتاب سارے لوگوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے، کوئی گروپ کے لیے، گروپ بنانے کے لیے تھوڑی نا ہے کہ گروپ والوں کے لیے کہ عربی ہے آپ نے گروپ بنا لیے، مذہب بنا لیے. یہ مذہب کے اگینسٹ میں کتاب ہے. تو جہاں جہاں پر بھی ہادو آیا ہے، ابھی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. ابھی ایک منٹ. ہاں ایک منٹ دیجیے گا، میں آپ کو آیا تھے کھول کے بتا رہا ہوں اس کی ہاتھوں کی. اتنا جھوٹ ہے بھائی، کوئی سچ نہیں بول رہا، کوئی سچ نہیں بول رہا. سب کو اپنا بھی جان کا ڈر لگا ہوا ہے. دیکھیے وقالو وقالو لن يتخذوا الجنت الا من كان هدى السرا، کہ آپ جنت میں نہیں جاؤ گے کہ آپ ہاتھو برہانکم ان کن صادقین. یہ بھی جو آپ کو آیت بتائی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جا سکتی یہاں تک کہ تم مولوی بنو، ہماری طرح بنو اور نصر ہمارے ہیلپر بنو. تو اللہ نے منع کر دیا. اوکے ساری آیتیں دیکھ لیجیے. وقالو کونوا ہدى ونصارى تہتدوا، کیا کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح ہادو بن جاؤ. کونو مطلب بن جاؤ. یار میں یہ بند کر دو ایک منٹ. ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ کالو کون، وہ کہتے ہیں کون ہو جاؤ ہادو ہماری طرح، ہمارے مذہب کا ٹھیکیدار اور ہمارا مددگار، تو ہی تم کو ہدایت ملے گی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کرتے ہیں. کل بلا ملا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں. ملت ابراہیم حنیفہ، سسٹم جو ابراہیم کی تھی، جو سب سے الگ تھی، سب سے ہٹ کے تھی، جو تم لوگ مان رہے تھے، تم لوگ کہہ رہے تھے یہ نہیں، سب سے الگ میرا بندہ اکیلا خدا کو ماننے والا حنیفہ. وما کانا من المشرکین، یہ مشرک نہیں تھا. کہنے کا مطلب یہ تمہیں اتنا مشرک نہیں تھا ہادو نصرہ کی طرح، اس لیے اللہ نے منع کر دیا ہادو بننے سے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا تو بولے نہیں، یہ تو کہا جائے گا تم ہدایت والے ہو جاؤ. بھائی ہدایت والے ہو جاؤ، اگر یہ ہدایت والے ہو جاؤ آپ، اگر فور سیک آف آرگیومنٹ آپ اس کو ہدایت لے لیجیے، چلیے ہدایت. تو وہ کالو کون ہو جاؤ ہدایت والے اور ہدایت والے کو مددگار، تو تم کو ہدایت ملے گی. او بھائی تو ہدایت والا ہو جاؤ، پھر تم کو جب یہ تم ہدایت والے ہو تو پھر تم کو ہدایت لینے کی کیا ضرورت آ رہی ہے یہاں پر. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جیسے مذہب والے ہو جاؤ اور ہمارے مددگار ہو جاؤ تو ہی تم کو ہدایت ملے گی. تو اللہ پاک نے منع کر دیا. اللہ آپ نے کہا نہیں، بلا ملت ابراہیم حنیفہ. ملت کا مطلب ہوتا ہے کہ سسٹم، ابراہیم کا طریقہ.
تو ابراہیم کے طریقے پہ چلو، جو حنیفہ تھا، جو الگ تھا سب سے، ایک خدا کی بات کر رہا تھا، کوئی مطلب اللہ کی کتاب، اللہ کے میسج کو فالو کر رہا تھا، اور مشرک نہیں تھا. کسی انسان کی ہدایت کو اللہ سے نہیں ملا، اللہ کی ہدایت سے نہیں ملا تھا، مشرک نہیں تھا. تو یعنی دوسرے الفاظ میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہاد و نصر نہیں تھا، وہ حنیفہ تھا. دوسری یاد دیکھیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط کانوا ہدی و نصارا قل انتم علم ام اللہ ومن اظلم ممن كتب شهادة من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. ایک منٹ، جسٹ منٹ، give me 1 minute, I will come. اوکے. تو اور کہتے ہیں تقولون
بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون عن ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی ونصارى قل انتم علموا ام اللہ ومن أظلم ممن كتم شهادة عند اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. تو اللہ کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ کہتے ہیں تقولون، وہ لوگ کہتے ہیں گروپ میں سارے لوگ جو لوگ مجھب والے جو ان ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی ونصارى، کہ وہ لوگ کیا وہ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار تھے یا ان کے مددگار تھے. تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں نیگیٹو جواب دیا. کل کہہ دو ان سے انتم عالم اللہ، تو آپ کو پاس اس کا علم ہے کہ میرے پاس علم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ لوگ ہادو اور جو تم لوگ کہہ رہے ہو اس کا مطلب وہ تھے یا تمہارے پاس علم ہے یا کہ اللہ کے پاس علم ہے. ومن أظلم ممن، اور جو لوگ یہ لوگ جو ظلم کیا اس لوگوں نے غلط بتایا، ظلم مطلب اللہ کے آیتوں کے معنی غلط بتایا، یعنی یہ لوگ نے معنی غلط بتایا. ومن أظلم ممن کتب لوگ شہادت ہو اللہ کی طرف سے شہادت ہے، گواہی ہے من اللہ. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں نیگیٹو جواب دیا. اللہ تعالیٰ کے مجھے معلوم تھا کہ ابراہیم مذہب والا تھا، کہ ان کا مددگار تھا. مذہب والا نہیں تھا، وہ کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے میسیج کو فالو کر رہا تھا، اللہ کے کتاب کو فالو کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیغام دیا اس کو فالو کر رہا تھا، صرف اللہ کے پیغاموں کو. اگر وہ انسان کے پیغاموں کو فالو کرتا تو وہ بھی مذہب بنا لیتا. چلو اور دوسری آیت پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ دیکھیے یہ حق ہے، یہ اللہ کا حق سامنے آیا، آپ لوگوں نے نہیں مانا. آپ جانے اللہ جانے، میرا کام ہے جو سامنے رکھنا ہے، آپ اس پہ غور کرنا. ولا عاد اقوم ہدن وقالوا یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو عاد کے اوپر اقوم ہادو ہدن قالوا یا قومی ہدن کا کون، جو مذہب والے جو مذہب کو جو فالو کر رہے تھے ان کا جو بھائی تھا ہود، وہ بھائی سے مت تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو ان کو سمجھا رہے، تو مذہب والے کو سمجھا رہے تھے یہ ہود جو تھے قوم کو کہ اللہ کی بات کرو، یہ چھوڑو مذہب یہ مذہب کے جو بنا کے بیٹھے ہو آپ لوگ اللہ سے طریقے سے. مالکم اللہ غیر، اللہ کے سوا کوئی غیر تمہارے خدا نہیں ہے. افلا تتقون، کیا سمجھتے نہیں ہے، کیا تم لوگ کانشیس نہیں ہوتے اس سے. جہاں جہاں بھی دیکھو ادھر آیا اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو کہا ہے. یہ وہی ہے. تو یہاں یہ حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو تھے ان پہ رحمت دی اور ان کو بچا لیا. بس یہ ہادو کو دیکھیے، ہادو کو میں نے آپ کو بتا دیا اتنی آیت. تو بھائی لوگوں یہ مذہب کی کتاب نہیں ہے. اور ہود کا مطلب ہوتا ہے، خدن کا مطلب مذہب والے، مذہب کے ٹھیکیدار. تو پھر بھی آپ لوگ اس پہ غور کرنا اور ڈکشنری میں جا کے پرانی عربی لیکسیکن میں جا کے آپ یہ چیک کریں. اس کے روٹ ورڈ سے ہے اور دال، یہ واو تو اس کو پروناؤنس کرنے کے کھینچنے کے لیے ہے. یہ ہے اور دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو دا میں آپ چیک کریے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا. اور پھر آیتوں کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریے، آیتیں پڑھ کے جہاں جہاں بھی یہ ادھر آئے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہم کو علم عطا فرمائے. السلام علیکم. اور ہاں میں اس کی لنک جو ہے میں یہ آپ کو میں ڈال دوں گا اس میں ڈسکرپشن میں، تو جس کو بھی کاپی چاہیے وہاں سے نکال لیں. اس کے نیچے لنک ڈال دوں گا میں اس کی ڈاکیومنٹ کی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق